السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے حکومت کی جانب سے، ایف بی آر کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں جو مختلف شاپس ہیں، مختلف پوائنٹس ہیں، ان پر پوائنٹ آف سیل لگائے جائیں گے، سیل پوائنٹ بنائے جائیں گے اور اس کے طریقے سے اس کے لیے ہر ماہ اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، جس پر تاجر تنظیموں کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا، مذاکرات کی بھی بات کی گئی اور یہ دعوے بھی کیے گئے کہ حکومت نے ان کا پوائنٹ مان لیا۔ اور اس حوالے سے اب صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے ملتان میں مختلف جگہوں پر پوائنٹ آف سیل لگانے کے حوالے سے حکمت عملی بھی تشکیل دی گئی ہے، ٹیمز بھی بنائی گئی ہیں اور لسٹیں بھی تیار کی جا رہی ہیں کہ فلاں جگہ پر سے پوائنٹ آف سیل بنائے جائیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ تاجروں کے خدشات کیا ہیں، ایف بی آر اس پالیسی پر عمل درآمد کرانے کے لیے کیا اقدامات کرے گی، اور اگر تاجر تنظیمیں اس بات پر باضد رہتی ہیں یا اس بات کو مطالبہ پیش کرتی ہیں کہ یہ ان کی فیور میں نہیں ہے، تو یہ جائے گی کہاں تک بات، اور کیا دوبارہ سے احتجاج ہوں گے یا حکومت کی جانب سے تاجروں کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کیے جائیں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر سمال ٹریڈر کے صدر ہیں ظفر اقبال صدیقی۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ظفر صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تاجر اور ایف بی آر آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیل پوائنٹ اپنی دکان کو نہیں بنانے دینا، ایف بی آر کہتا ہے کہ ہم نے اکانومی کو، معیشت کو کمپیوٹرائز کرنا ہے، کسی ایک دن تو یہ ایک سسٹم میں لے کے آنا ہے۔ اس وقت مین پرابلم کیا ہے؟ پوائنٹ آف سیل بن جائے گا تو نقصان کس کا ہوگا، فائدہ کس کا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں اگر پوائنٹ آف سیل لگتا ہے تو کس کا فائدہ ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس میں نفع نقصان کی بات نہیں ہے۔ در حقیقت جو درمیانہ اور چھوٹا تاجر ہے، اس کی علمی استطاعت اور تکنیکی، خاص کر کے کمپیوٹر کے لحاظ سے اس کی استطاعت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ ایک پی او ایس کی مشین لگائے اور اس کے بعد 2 لاکھ روپے اس پہ لگائے اور پھر 40-50 ہزار روپیہ مہینے کا ایک ملازم رکھے اور اس مشین کو چلائے۔ اس کے بغیر بھی تاجر جو ہیں جب مال خریدتے ہیں تو 17% سیل ٹیکس ان آئٹموں پہ دے چکے ہوتے ہیں جو 3rd شیڈول میں آتی ہیں۔ 3rd شیڈول کے علاوہ ایک 8واں شیڈول ہے جس میں 2 سے لے کے 20% تک سیل ٹیکس کا ریٹ ہے۔ وہ بھی جب ہم تاجر جو ہے مال خریدتے ہیں امپورٹر سے یا مینوفیکچرر سے تو وہاں پہ سیل ٹیکس دے کے آتے ہیں۔ سیل ٹیکس آپ کہتے ہیں دے کے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تاجر ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس سے پرابلم کا سامنا ہوگا، لیکن ملتان شہر میں کافی زیادہ شاپس ہیں جہاں پر لاکھوں روپے کی ڈیلی کی سیل ہے، وہاں پر وہ 10-15 ہزار 20 ہزار میں تو رکھ سکتے ہیں لوگ، اور اگر فرض کیا انوائس جمع کرا دیتے ہیں تو اس سے تو ریونیو میں اضافہ ہوگا نا، ایک دن تو یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ دیکھیں جی، ریونیو میں اضافہ جو 3rd شیڈول آئٹم ہے نا جی، فرض کریں وہ 100 روپے کی ہے، میں تاجر ہوں، میں وہاں سے 100 روپے کی خریدتا ہوں، میں وہاں پہ 17 روپے سیل ٹیکس کے دے کے آتا ہوں، اور جب میں اسی آئٹم کو یہاں بیچتا ہوں 100 روپے میں تو اس میں میرا نفع شامل ہوتا ہے، اس میں جو میں گاہک سے کوئی علیحدہ پیسے نہیں لیتا، جو میں پیچھے سے 17% دے کے آؤں وہی لیتا ہوں، اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ صرف بات کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن کی، ہم بھی مانتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ہماری تعلیمی استعداد ابھی نہیں ہے، ان کو 5-7 سال 10 سال انتظار کرنا پڑے گا، 10 سال انتظار کریں، اس کے بعد یہ کریں۔ ہماری اولادیں آئیں گی جو یہ کمپیوٹر پہ دسترس رکھتی ہوں گی، جو تعلیم رکھتی ہوں گی، تو پھر یہ بالکل ہو جائے گا۔ اب آپ کے جو مذاکرات ہیں یا احتجاج ہے، اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر حکومت بات نہیں مانتی؟ ایف بی آر تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس مہینے بھی اتنے پوائنٹس بنانے ہیں، وہ تو بنانے کے لیے ٹیمز آئیں گی، پھر تاجروں کا کیا رد عمل ہوگا؟ بات یہ ہے، ابھی جہاں تک تعلق ہے ایف بی آر اور تاجر آمنے سامنے، تاجروں کی ابھی تک کوئی جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوئے۔ جن لوگوں نے، جس تاجر تنظیم نے یہ پہلے بیان دیا تھا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اب وہی تنظیمیں جو ہیں وہ سب سے پہلے ہراول دستہ ہیں احتجاج کرنے میں، تو ظاہر ہے ہم ایک پرامن شہری ہیں، ہم احتجاج کریں گے، آخری حد تک جائیں گے۔ اب ایف بی آر کہتے ہیں کہ ہماری ٹیمز سے آتی ہیں تو وہ دکانیں بند کر دیتے ہیں، شٹر گرا دیتے ہیں، ٹیموں کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا،
یہ بات کتنی درست ہے؟ دیکھیں جی یہ بات بالکل درست ہے اور یہ ایف بی آر اور ارباب اقتدار کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آخر تاجر کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیا تاجر محب الوطن نہیں ہے؟ کیا اس کی محب الوطنی میں کوئی شک ہے؟ کیا تاجر ٹیکس نہیں دیتا؟ یہ ساری باتیں ہیں. ہم محب الوطن بھی ہیں اور ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں, ہمیں اس سے انکار تو نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ کار ہمیں پسند نہیں. یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے. اور اس حوالے سے آپ نے صدر جو ہیں اسمال ٹریڈر چیمبر کے ان کا موقف جانا. ہمارے ساتھ عبدالقیوم شاہین بھی موجود ہیں جو کہ صدر ہیں باردانہ ایسوسیشن کے. ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں. اسمال ٹریڈر کی سمجھ آتی ہے, ریٹیلرز کی بھی بات کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ جو مینوفیکچررز وہ تو پہلے سے تھے لیکن اب نئے سسٹم میں جو مزید لوگوں کو ایڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. عبدالقیوم صاحب, جس طرح صدیقی صاحب نے بتایا کہ جی اس طرح کے معاملات تو آپ فیس کرنے ہوں گے, اگر ایف بی آر بضد رہے گا تو عام تاجر اپنے انکم کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ مزاحمت کرے گا. تو پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے اور یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں سیلز ٹیکس گورنمنٹ ون ونڈو آپریشن کا بہت شور مچاتی ہے, اور ون ونڈو آپریشن جس جگہ پہ بھی چیزیں بن رہی ہیں وہاں پہ 17% ہے, یہ 20% ہے, یہ 12% ہے, وہ وہاں پہ وصول کر لیں. ہم لوگ ہم کر رہے ہیں وہ, اور ہم اتنے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اب یہ ٹیمر مارکیٹ میں جس طرح بڑے بڑے آ رہے ہیں وہاں پہ ان پڑھ لوگ کام کر رہے ہیں بالکل. اور اسی طرح لیکن ٹیمبر کی سے بات کر لیں تو وہاں پر اگر ایک انکم کی بات کر لیں, ڈیلی وہاں پر جتنی سیل ہوتی ہے یا ان کا مہینے کا, تو وہ بھی تو لاکھوں روپے میں ہے نا, وہ بھی تو کسی اس میں آنا ہے. لاکھوں روپے میں ہے, مگر وہاں سارے ان پڑھ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں. ہمارا تعلیم کا لیول اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈاکومنٹیشن میں لے سکیں, کمپیوٹرائز پہ جا سکیں, 50,000 کا ملازم رکھیں اور کمپیوٹر کا نظام رکھیں, اور تمام چیزوں کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. ٹمبر ویسے بھی ایگزمپٹڈ ہے. اور لوہا مارکیٹ میں لوگ بڑی بڑی دکانیں ہیں مانتے ہیں, مگر اس پہ کام اتنا نہیں اور اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو تمام چیزوں کو افورڈ کر سکے. گورنمنٹ مہربانی کرے اور تاجروں پہ رحم کرے, اور جہاں بھی ٹیکس لینا کسی ایک جگہ پہ ٹیکس وصول کر لے. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور دیں گے اور دے بھی رہے ہیں. گورنمنٹ مہربانی کی, لیکن اس وقت وہ اس حوالے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایف بی آئی یہ کہتے ہیں ملتان, کہتے ہیں بھائی ہمیں تو آرڈر آگے, ہمیں تو امپلیمنٹ کرانا ہے. تو اب لائے عمل کیا ہوگا؟ لائے عمل یہ ہے کہ پرویز مشرف دور میں بھی ٹیکس لگایا گیا تھا, اور پھر تاجروں نے اس پہ احتجاج کیا, دکانیں بند کی, شٹر ڈاؤن ہوا, کاروبار کا اور نقصان ہوگا. پہلے کرونا اور تمام چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے تاجر, مزید پریشانی ہوگی, گورنمنٹ کو بھی پریشانی ہوگی, عوام تو پہلے پریشان بہت ہیں, مزید پریشان ہوں گے. مزید پریشانی ہوگی. اس حوالے سے آپ نے موقف جانا. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ سارا کچھ کہاں تک جائے گا. احتجاج یا حکومت کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کسی قسم کا ریلیف فراہم کرنے کا بھی کوئی اس موقف سامنے آ رہا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, آپ نے گفتگو جانی تاجروں کی کہ کس طرح سے جو پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے اپنا رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. مزید ہم بات کرنے کے لیے پہنچے, ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران پاکستان کے چیئرمین, اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں اسمال ٹریڈر چیمبر آف اسمال ٹریڈر کے احتشام الحق. ہم ان سے ذرا جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. آخر تاجر کب تک اس حوالے سے احتجاج کرتے رہیں گے, کیونکہ ایف بی آر اور حکومت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب بھی ہم یہ پالیسی نافذ کرانے کے لیے آتے ہیں تو تاجر احتجاج کرتے ہیں اور وقت مانگتے ہیں. احتشام صاحب, یہ صورتحال ہے کہ اب تو ایف بی آر نے پوائنٹ آف سیل لگانے کے حوالے سے حکمت عملی بھی بنا لی ہے اور انہوں نے کوششیں بھی شروع کر دی ہیں مختلف پلازوں میں, اور اس حوالے سے اب کیا تاجر یہ سارا کچھ ہونے دیں گے یا آپ مزید کوئی احتجاج کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیازی صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ ہر تاجر کسی نہ کسی مد میں ٹیکس دے رہا ہے. ہر آدمی جو کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس دے رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پہلے دن سے ایک نقطہ نظر ہے کہ جو چیز امپورٹ ہوتی ہے ایٹ سورس اس پہ جب جی ایس ٹی لے لیا جاتا ہے, اور امپورٹر جو ہے جب ہول سیلر کو یا ریٹیلر کو وہ سامان بیچتا ہے تو اس نے وہ 17% اس میں چارج کر لیا ہے, انکلوڈ کر دیا ہے پرائس میں. لیکن ہر چیز امپورٹ والی تو ہمارے یہاں نہیں ہوتی, یہاں پہ مقامی طور پہ بنائی جاتی ہے, اس پہ بعض جگہوں پہ نہیں دیا جاتا. میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. نمبر 2, جو چیز فیکٹری سے نکلتی ہے یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ کام ایف بی آر کا ہے کہ ان کو لک آفٹر کرے, ان کو دیکھے
کہ جو چیز وہاں سے نکل رہی ہے اس پہ سیل ٹیکس، بہت ساری فیکٹری ایسی ہیں جو پراپرلی کام کرتی ہیں، وہ سیل ٹیکس کے علاوہ کام نہیں کرتی، تو وہ وہاں سے وصول ہو جاتا ہے جب گورنمنٹ کو، تو پھر چھوٹے تاجر کو کیوں تنگ کیا جاتا ہے؟ جو ان پڑھ ہے، جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں، اپنا گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایف بی آر والے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایف بی آر کہتا ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے، وہ اس پروسیس میں آنا نہیں چاہتے، وہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 12,000 میں بندہ مل جائے گا، وہ رکھ لیں کمپیوٹر سے، وہ آپریٹ کر لے گا، اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو اس میں جو مین پوائنٹس ہیں جہاں سیل زیادہ ہے، کیا ان کو تو لگنا چاہیے نا؟ دیکھیں جی، اگر ایف بی آر کا یہ موقف ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے، تو میرا موقف ہے کہ ایف بی آر ٹیکس نہیں لینا چاہتا۔ ایف بی آر ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتا جن کے پاس 6 پراڈو کھڑی ہیں، 24 کنال کے بنگلے ہیں؟ ان سے کبھی جا کر پوچھا ہے؟ ذمہ دار سے پوچھا آپ کتنی کاٹن سیل کر رہے ہیں، آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے؟ آپ گندم کتنی سیل کر رہے ہیں، آپ نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ چھوٹے تاجروں پر ہی بھی یہ نزلہ انہوں نے گرانا ہے۔ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ بڑے چینز ہیں، بڑے جو برانڈز ہیں، آپ ان پہ لگائیں جو گورنمنٹ نے پہلے بنایا تھا۔ اب تو 3rd شیڈول والے بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ کس چیز کے اوپر؟ آپ ٹوتھ پیسٹ کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ماچس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ کریم کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اگر آپ سمگلنگ نہیں روک سکتے اور وہ مارکیٹ میں مال آ گیا، تاجر اس کے پاس اس کی انپٹ نہیں ہے، تو وہ آؤٹ پٹ کہاں سے دے گا؟ اب تاجر کیا کریں گے؟ اب تو وہ لگانا شروع ہو گئے ہیں، پوائنٹس بھی بنانے کی بات کر رہے ہیں، پھر اب تاجروں کا لائحہ عمل کیا ہے؟ مذاکرات کی بھی بات کی گئی تھی، پریس کانفرنس بھی کی گئی تاجر تنظیموں کی جانب سے، اور کہا گیا کہ جی ہم نے یہ معاملہ حل کرا دیا۔ اب دوبارہ سے احتجاجوں میں نکال دی جا رہی ہے، اب کیا ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، جو تاجر تنظیمیں کہتی ہیں معاملہ حل ہو گیا، ہمیں تو نہیں پتا کہاں حل ہوا۔ ہم نے 4 بھرپور احتجاج اسلام آباد میں کیے ہیں، ہم نے ایف بی آر کے باہر بھی کیا ہے، ہم نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے باہر بھی جانے کی کوشش کی ہے، ہمیں روک لیا گیا، ہم نے فیض آباد پہ بھی دھرنا دیا ہے، اور آئندہ کا لائحہ عمل ہم تیار کر رہے ہیں۔ 13 تاریخ کو ہماری مرکزی قیادت کی میٹنگ ہے اسلام آباد میں، ہم لاہور میں کنونشن کر رہے ہیں، رحیم یار خان میں کنونشن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ملتان یا مظفر گڑھ میں کنونشن کر کے ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم ایک بھرپور احتجاج اور ریکارڈ کروائیں گے، اور گورنمنٹ کو بتائیں گے کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، ایف بی آر کا طریقہ کار غلط ہے۔ گورنمنٹ کو ایف بی آر کو ایف بی آر کی ٹیمیں آتی ہیں پوائنٹ آف سیل بنانے کے لیے، تو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ہراس کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی ڈیوٹی کے لیے آ رہی ہیں، ہم تو چیک کرتے ہیں کہ روزانہ سیل کتنی ہو رہی ہے، اس حساب سے ہم اپنا مہینے کا ڈیٹا بنائیں گے۔ تو اس میں تاجر کیوں رکاوٹ ہے؟ ایک پروسیس پالیسی بن چکی ہے کام کرنے میں، دکانیں بند کرا دینا، احتجاج کرنا، یا پھر آپ مرکزی لیول پہ احتجاج کریں گے؟ انڈیویجولی بھی روکا جا رہا ہے ایف بی آر کو۔ نیاز صاحب دیکھیں، پاکستان میں کتنے بڑے شاپنگ مالز ہیں، ایئر کنڈیشن مال ہیں جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، پہلے یہ انہوں نے کمپلیٹ کر لی ہیں؟ کیا انہوں نے ان تمام لوگوں کو آن بورڈ لے لیا ہے، یا ان کو سسٹم میں لے آئے ہیں جن کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے؟ جو برانڈز ہیں، جو چینز ہیں مختلف قسم کی، کیا ان کو انہوں نے سسٹم میں لے لیا ہے؟ پہلے ان کو تو لے لیں نا، اس کے بعد یہ دوسرے چھوٹے تاجروں کی طرف آئیں۔ اب تو گورنمنٹ نے جو اپنا آرڈیننس ہے، صدارتی آرڈیننس آیا تھا، 3rd امینڈمنٹ آئی تھی، اس میں تو انہوں نے وہ جو ایریا آف شاپ ہے 1000 اسکوائر فٹ کا، اس کو بھی نکال دیا۔ اب تو یہ کہا جی کہ ایف بی آر کو پولیس کے اختیارات دے دیے کہ وہ جس کو چاہے گا پوائنٹ آف سیل لگا دے گا، بھلے وہ آدھے مرلے کی دکان ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے نا جی، ہم تو اس چیز کو رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کمیٹیاں بھی تو بنائی جا رہی ہیں آپ کی، جس میں اعتماد دلایا جائے گا۔ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، کمیٹیوں کے اعتماد چلتے رہتے ہیں، یہ صرف لالی پاپ ہے۔ یہ کمیٹیاں جو کمیٹیوں کے شوقین ہیں وہ جا کے کمیٹیوں میں بیٹھ جائیں، لالی پاپ ہے۔ پہلے بھی ان کو لالی پاپ دے کر کہا گیا کہ جی آپ کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، ہمارے ٹیکس کے معاملات ختم ہو گئے، تو پھر یہ پوائنٹ آف سیل کیوں لگ رہے ہیں؟ اب کیوں لگ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ناظرین آپ نے موقف جانا کہ کس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ جو حکومت کی جانب سے جو پالیسی ہے اس سے جو عام تاجر ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ متاثر ہوگا۔ تاجروں کے خدشات بھی آپ نے جانے کہ کس طرح سے وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے دوبارہ سے احتجاج کی اور تاجروں کے اکٹھ کی کنونشن کی بھی کال دی گئی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں، اور ملتان میں بھی اس حوالے سے ہوں گے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس حوالے سے مزید کیا اقدامات کیے جائیں گے۔ ہم ذرا مزید بھی تاجروں کے پاس جائیں گے، ان سے بھی ذرا جانیں گے کہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا حکومت مطالبات مانیں گی یا تاجر ایف بی آر کی پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے؟ اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے، جو ایف بی آر کی جانب سے حکومت کی جانب سے پالیسی آئی ہے کہ مختلف جو شاپس ہیں وہاں پر پوائنٹ آف سیل بنائے جائیں گے، اکانومی کو جو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے تاجروں کا
آپ موقف جان رہے ہیں کہ تاجر اس پر کافی زیادہ نالا نظر آ رہے ہیں. اگر ملتان کی بات کریں اس کے علاوہ پنجاب کی بات کریں تو اس وقت مختلف تاجروں کی تنظیمیں اس پر سراپا احتجاج بھی ہیں اور مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ نے انجمن تاجران کا موقف جانا. ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں مرکزی تاجران پاکستان کے ملتان سٹی کے صدر خالد قریشی. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. آخر کیوں ملتان میں پوائنٹ آف سیل بنانے میں تاجر رکاوٹ بن رہے ہیں, ریزن کیا ہے, اور اگر بن جاتے ہیں تو اس سے پرابلم کیا ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں. خالد صاحب شکریہ آپ نے وقت نکالا. ایف بی آر کہتا ہے کہ ہم نے اکانومی کو, معیشت کو کمپیوٹرائز کرنا ہے, جو اتنے عرصے سے سارا کاروبار جاری ہے لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پوائنٹ آف سیل لگنے میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, بڑا برننگ ایشو ہے تاجروں کا. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ پوائنٹ آف سیل کے نام پر حکومت نے کوئی ٹیکس مسلط کیا ہے. یہ کئی دہائیوں کی کہانی ہے. اس سے قبل بھی ہمارے جو یہ حکمران ہیں مختلف, انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ پرچون کی سطح پر سیلز ٹیکس کو کسی طرح نافذ کر دیا جائے. اگرچہ چند ممالک میں اس طرح کی کیفیت ہے, شاید وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں. ہم نے بارہا ان سے مذاکرات میں ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی بتایا کہ ہمارا تاجر اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے اور ہمارا سسٹم ایف بی آر کا بھی اتنا ایڈوانس نہیں ہے, اتنا ماڈرن نہیں ہے کہ ہر آپ تاجر کو, چھوٹے تاجر کو بھی جس کے پاس جنرل آئٹمز ہیں, اس کو پوائنٹ آف سیل جس جو انہوں نے پوز کا نام دیا ہے اس میں مسلط کر دیں گے. ایف بی آر کہتے ہیں کہ ہم نے ہر دکان کو نہیں کیا, ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس دکان کی انکم کتنی ہے, سیل کتنی ہے. ہم ان شاپس کو فی الوقت دیکھ رہے ہیں جن کی سیل لاکھوں روپے میں ہے, اور اگر وہاں پر لگایا جاتا ہے جس طرح شریف پلازا میں لگانے کی کوشش کی گئی, دکانیں بند کرا دی گئی, تو ابھی تو تاجر رکاوٹ بن رہے ہیں. نہیں, ایسا تھا کہ یہ برانڈز پر صرف انہوں نے لاگو کرنا تھا, اور انہوں نے کرائیٹیریا قانون میں بھی بنایا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر کوئی چیز فال کرتی ہے تو وہاں وہ اس پر امپوز ہوگا. لیکن یہ کر کیا رہے ہیں, یہ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ دکان کا کوئی اچھا اس کی ریپو اچھی ہے وہاں وہ بندے چلے جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ اللیگل کام ہے کہ لوگوں کو 3 بندوں کو, ایف بی آر کے 3 اہلکار ایک شاپ پر ڈپیوٹ کر دیے گئے ہیں کہ وہ سارا دن وہاں بیٹھ کر ان کی سیل کو نوٹ کریں. مطلب کسی بھی معاشرے میں, مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی اسی ٹیکس کو کبھی پرچون کی سطح پر سیل ٹیکس کے نام سے, کبھی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نام سے, کبھی کسی اور نام سے بار بار حکومت کوشش کرتی ہے کہ مسلط کر دے, لیکن ہم اس کو کسی طور بھی قبول نہیں کریں. تنظیم کے مذاکرات بھی چل رہے تھے, پریس کانفرنس بھی کی گئی, کہا گیا کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, اب تاجروں کو مبارک ہو. اب دوبارہ سے آپ لوگ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا آپ کے مذاکرات ناکام ہوئے تھے یا حکومت نے آپ کو صرف لولی پاپ دیا تھا؟ نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہمیں گورنمنٹ نے لولی پاپ ہی دیا تھا اور دیا ہے, اور آئندہ بھی یہی دیں گے. لیکن ہمیں لگتا ہے حکومت کی مجبوری ہے کہ یہ سب کچھ IMF کی ایما پر ہو رہا ہے اور ان کی یہ مجبوری ہے کرنا, لیکن ہم اس کو کبھی تو کسی طور بھی قبول نہیں کریں گے. ایک دن تو معیشت کو یا ہمارے جتنی بھی مارکیٹس ہیں کمپیوٹرائز ہونا ہے, پتہ چل رہا ہے ایک دن تو یہ ہوگا کہ سب ٹیکس کے دھارے میں آئیں گے. تو آج ہوگا یا کل ہوگا؟ پہلے بھی کوشش کی, تاجروں نے احتجاج کیا, پھر 2 سال گزر گیا, پھر احتجاج کیا, ہر 3-4 سال بعد تاجر اس کو ایشو بنا لیتے ہیں. لیکن یہ ہونا تو ہے کہ ہر چیز کو, اکانومی کو کمپیوٹرائز ہونا ہے, جو سیل ٹیکس ہے وہ لگنا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ آپ لوگ کب تیار ہوں گے اس کے لیے, اس نیٹ ورک بنانے کو؟ دیکھیے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تعلیم کی شرح جتنی ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں اس ملک کی معیشت, معاشرت, یہاں تک کہ موسم کے مطابق اور ماحول کے مطابق قوانین مرتب کیے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیکسز کے قوانین ہیں وہ تو دوسرے ممالک سے امپورٹ کر لیتے ہیں, لیکن جو ان کی فیسیلیٹیشن ہے, جو ان کی ریالٹی ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی, اس کو نہیں دیکھتے. لیکن تعلیم تو, یہ تو تاجر بیٹھے اب تو 10 سال لگ جائیں گے, 8-10 سال, تو 10 سال تک ایسے ہی سسٹم چلتا رہے گا. اس کے لیے ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ آپ 1 ونڈو آپریشن کریں اور 1 ونڈو ٹیکس کے نام سے ہمیں اس سے لے لیں. ہم آلریڈی ٹیکس تو دے رہے ہیں. یہ انہوں نے, گورنمنٹ نے خاص قسم کا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ شاید ہم ٹیکس چور ہیں. ہم ٹیکس تو آلریڈی دے رہے ہیں, انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں اور تمام ٹیکسز بھی. یہاں تک کہ ایک ماچس بھی اگر ہم فروخت کر رہے ہیں تو وہ ماچس فیکٹری سے 17% سیل ٹیکس لگ کر آ رہی ہے اور کنزیومر اس کو ادا کر رہا ہے. لیکن بادریشن یہ ہے کہ جب ہم جنرل سیل ٹیکس میں, ہمارا عام تاجر اس میں آ جائے گا, تو جنرل سیل ٹیکس کا گوشوارہ ہر ماہ ایف بی آر کو دیا جانا لازم ہے, جبکہ انکم ٹیکس کا گوشوارہ سالانہ جاتا ہے. تو ہم ہر ماہ اس طرح کی بادریشن سے ہمارا تاجر اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. شہر میں اکثر کئی دکانیں جن کی روزانہ کی سیل لاکھوں روپے میں ہے, چاہے وہ فوڈ کے حوالے سے بزنس ہو, چاہے وہ کپڑے کے حوالے سے ہو یا دیگر چیزیں ہوں. تو اگر وہاں پر پوائنٹ آف سیل نہیں ہے,
روزانہ لاکھوں روپے کی سیل ہو رہی ہے. منتھلی FBR کہتے ہیں کہ ان کی سیل 1 کروڑ پلس تک پہنچ جاتی ہے, اور سالانہ کی بات کریں تو 12-15 کروڑ تک سیل چلی جاتی ہے. تو وہ کسی نہ کسی طرح تو اس کو ڈیٹے میں آنا ہے نا. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آلریڈی جو انٹیگریٹڈ ہیں, جو اس سسٹم سے منسلک ہو چکے ہیں, یہ وہاں بھی FBR کے لوگوں کو ڈپیوٹ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ اس پر بھی یقین نہیں کر رہی اور وہ کہتی ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی فالٹ ہے. ابھی ہم نے پوچھا ہے, ملتان میں جو واقعہ ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بندہ انٹیگریٹڈ تھا, وہ اس میں سسٹم میں آ چکا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں 3-3 4-4 لوگ اہلکار بیٹھے ہیں. بھائی جب آپ کے سسٹم سے انہوں نے منسلک کر دیا اور پوز آپ نے یہاں لگا دیا یا انہوں نے والنٹیئرلی ایکسیپٹ کر لیا, تو اب یہ بندے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ہیرسمنٹ کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. گورنمنٹ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ آپ لوگ احتجاج کریں گے, کیا کریں گے؟ آج بھی مذاکرات تھے, کیا بنا ان کا؟ دیکھیے, ہم نے تو اپنا موقف مرکزی لیول پر بھی ہماری قیادت نے خواجہ سلیمان صدیقی اور چودھری کاشف صاحب نے دے دیا ہے کہ ہم یہ پوز کو بالکل تسلیم نہیں کرتے پرنسپلی, اور جن برانڈز اور جن پر یہ لاگو ہوا ہے, جو انہوں نے والنٹیئرلی ایسا کر لیا, ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے. لیکن ہمارا اختلاف یہ ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی دکانوں پر FBR کے اہلکاروں کو تعینات کیا کہ وہ ایک گاہک کو چیک کریں اور اس کی ڈیٹیل لکھیں, تو ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم یہ چیز انجمن تاجران بھی احتجاج کی کال دیتی ہے. آپ لوگ پہلے مذاکرات کرتے رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تاجروں کے موقف کو صحیح طرح سے پیش نہیں کیا, جس وجہ سے یہ آج حالات ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, تاجر ایک پیج پہ جمع ہوں گے یا اپنے اپنے فورم سے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ دیکھیے, میں جس تنظیم سے منسلک ہوں اس کا نام اور ٹائٹل ہے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان. یہ پاکستان کی سب سے بڑی منظم واحد تاجر تنظیم ہے جو تاجروں کے معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور ہماری قیادت رابطے میں ہے وزارت خزانہ سے بھی, FBR سے بھی, اور ہمارا قطع تعلق ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم 1 ونڈو ٹائپ کا آپریشن کے لیے ایک سسٹم بنا دیں گے کہ تمام ٹیکسیز وہاں سے وصول کیے جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سینٹر کا معاملہ اس سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر ماہ اگر ہمارا تاجر گوشوارہ داخل کرے گا, پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں اگر بینک میں ہم جمع کرا سکتے ہیں اپنے انکم, تو وہاں کیا پرابلم ہے؟ یس, لیکن جو اس میں فال کرتے ہیں ان کے لیے یہ عام. لیکن گورنمنٹ کا پلان میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. گورنمنٹ گریجولی اس کو پرچون کی سطح پر لانا چاہتی ہے. مطلب 25,000 لوگوں کو پہلے لائیں گے, پھر 3 لاکھ اور پھر 5 لاکھ, پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں تاجروں کو بتدریج اس میں شامل کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ. آپ احتجاج ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مذاکرات بھی جاری ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی سنجیدہ سٹیپ نہیں لیا جا رہا. حکومت پوائنٹ آف سیل بنانے پر بزید نظر آ رہی ہے, اور اس حوالے سے کا یہ کہنا ہے کہ تاجروں کی جانب سے اس پر رد عمل کا اظہار کیا جائے گا. ہم ذرا جائیں گے FBR کے پاس بھی کہ FBR کیا کرنے جا رہا ہے, کیا پالیسی ہے, اور رکاوٹ جو تاجروں کے آپ نے مطالبات جانے, جو اس حوالے سے پرابلمز جانی, FBR اس بارے میں کیا موقف رکھتا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے تاجروں کی گفتگو جانی جو پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے ان کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. FBR کوشش کر رہا ہے جو حکومتی پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ملتان بھر میں جو مختلف شاپس ہیں ان پر پوائنٹ آف سیل بنانے کے لیے, لیکن تاجروں کی جانب سے اس حوالے سے احتجاج کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے, اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں بننے دیا جائے گا اور اس پر پورا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. FBR کیا کرنے جا رہا ہے, FBR کی پالیسی کیا ہے, اس حوالے سے کتنا لازمی ہے پوائنٹ آف سیل کا ہونا, اور جو تاجروں کے خدشات ہیں وہ کس حد تک درست ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان RTO ملتان مختار حسین تھیم صاحب. ان سے ذرا جانتے ہیں کہ تاجر جو اتنا اعتراض کر رہے ہیں آخر ریزن کیا ہے, اور جو وہاں سے وہ مہنگائی کا, ٹیکسز کا, اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کا بھی ذکر کرتے ہیں, تو FBR کیا کرنے جا رہے ہیں. مختار صاحب, سب سے پہلے شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے تاجروں کی کہ جو حکومت یا FBR پالیسی لے کے آنا چاہتی ہے پوائنٹ آف سیل, وہ تاجروں کے کاروبار ختم کرنے کے مترادف ہے. اس طرح کے الفاظ, اس طرح کی گفتگو سننے کو ملتی ہے. پوائنٹ آف سیل بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے, اور اس کے لیے اب تک کتنا کام کیا جا چکا ہے؟ دیکھو, پوائنٹ آف سیل کوئی آج کا نہیں, یہ ایک وزارت خزانہ کی اور پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس کے تحت ایک وضع کردہ پالیسی ہے کہ اگر
ایک اچھا دکاندار جس کی سیل جو ہے وہ ملینز بلینز میں ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے، تو اگر وہ اپنے ایک سسٹم جو ہے نا وہ کر لے، نصب کر لے جو ایف بی آر سے منسلک ہو، تو ان کی اوریجنل جو سیلز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو تاجروں کو ڈسٹرب کرے یا ان کی کوئی سیل پہ کوئی اثر انداز ہو۔ انہوں نے اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے یہ سارا کام وہ کرنا یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دکان پہ پوائنٹ آف سیل بنا ہوا ہے، ساتھ والی پہ نہیں ہے، تو کسٹمر میرے پاس کیوں آئے گا؟ وہ تو وہاں جائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں سیل ٹیکس بھی لگے گا، باقی چیزیں بھی جائیں گی، تو وہ تو اس کا کاروبار خود بخود رک جائے گا۔ ان کے یہ خدشات کس حد تک درست ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے ایک حصہ بقدر جسہ ایک بات ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بڑی شاپ ہے، ایک اس کے کم از کم 2-3 کاؤنٹر بوتھ بنے ہوئے ہیں بلنگ کے، اور اس پہ رش، عوام کا رش رہتا ہے، تو اس کے اوپر ان کی سیل تو ہم نے دیکھنی ہے، اور اوریجنل سیلیں ان کی جب نہیں آئیں گی تو پھر ہم ان کو پوائنٹ آف سیل کے تحت ان کو اپنے ساتھ منسلک کریں گے۔ تو یہ جو ان کے خدشات ہیں کہ ساتھ والے دکان پہ یہ ہوگا، جو ہے نا چیز مہنگی بکے گی اور ہمارے پاس وہ چیز جو ہے نا مہنگی اور اس کے پاس سستی بکے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو یہ برانڈز، اعتراض تو کیا ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ نہیں اعتراض تو ہے، لیکن جو برانڈز جو ہوتے ہیں نا، برانڈز کے ریٹس میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ان کا یہ بھی ایک اعتراض ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جو برانڈ ہیں، اس کے علاوہ جو مختلف شاپنگ مالز ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر مینوفیکچر نہیں اگر نہیں دیا اور ہمارے پاس وہ مال ہے تو ہم کس طرح سے وہ بھی ٹیکس ادا کریں، یہ بھی ٹیکس ادا کریں۔ یہاں تو لوکل مال بھی آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مال بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو شاپنگ مالز میں جو دکانیں موجود ہیں ان کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ یہ سارا کچھ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کا پھر کیا مذاکرات جاری ہیں؟ لیکن مذاکرات تو یہ ہیں کہ ایف بی آر اس معاملے میں اس نے اپنا کوئی ریش، کوئی سخت بیہیویئر نہیں اپنایا ہوا۔ وہ تو تاجر برادری سے نیگوشیشن کر رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جیسے آج بھی تاجر برادری کو ہمارے ہائر اتھارٹیز نے بلایا ہوا ہے، ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو۔ تاہم اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے یا ہماری ٹیمز کو ڈسٹرب کریں گے، ہماری ٹیموں کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے، تو پھر ظاہر ہے قانون جو ہے نا وہ ایف بی آر کا قانون حرکت میں ضرور رہے گا۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف ٹیمز گئی ہیں تو تاجر ابھی تو مزاحمت اس طرح تو رکاوٹ نہیں کرے، لیکن وہ اپنی دکانیں کلوز کر رہے ہیں، وہ احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ تو اگر ان کی یہ پالیسی رہتی ہے تو پھر تو ایف بی آر اس طرح سے عمل درآمد نہیں کرا پائے گا ملتان میں۔ نہیں، یہ کوئی ملتان کا ایشو نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کا ایشو ہے۔ اور آپ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں دیکھیں، لوگوں نے پی او ایس کے تحت انٹیگریٹ بھی کیا اپنے آپ کو، اور تاجر تعاون بھی کر رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ ملتان کی بھی جو تاجر برادری ہے وہ ہمارے ہائر اتھارٹیز سے مل کے تو یہ مسئلہ امید ہے کہ آج کل میں سالو کر لیں گے۔ ملتان میں کوئی نیو انٹریز اس والے حوالے سے ہوئی ہیں، اور جن جگہوں پہ رکاوٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ؟ ہاں، ظاہر ہے یہ جو گفٹ شاپ پہ اور یا وہ قدیمی ریواڑی شاپ پہ یا ہمارے 2-4 اور پوائنٹ جہاں ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ہم نے اسی سلسلے میں انہیں بلایا ہوا ہے، تو مذاکرات جاری ہیں۔ اگر آج میں کوئی پیچ اپ ان کا ہو جاتا ہے، کہ مذاکرات مثبت ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے آئندہ دنوں میں ہم جو اگلا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ ابھی تو ہم تاجروں کے مطالبات پیش کر رہے ہیں، پھر آپ کے جو ہوں گے وہ بھی آپ سے جانیں گے۔ یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی انکم نہیں ہے کہ ہم ایک بندہ کمپیوٹر کے لیے رکھیں، اس کو وہ چلائے، وہ وہاں سے سارا کچھ کرے، وہاں سے وہ بلنگ کرے، پھر ہم ٹیکس ادا کریں، تو اس کے لیے ہمارے تاجر اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ ایک وہ جواز پیش کرتے ہیں تاجر، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو زیادہ پیسہ ان چیزوں پہ خرچ ہوگا، تو اس کے لیے کیا کس حد تک ان کا جو موقف ہے وہ ویلڈ ہے، اور یہ بھی کلیئر کر دیں کہ پوائنٹ آف سیل لگانے سے فائدہ کیا ہوگا۔ جو عام پبلک ہے ان کو نہیں معلوم کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، ریونیو میں کتنا فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ جو ٹیکس ہے کلیکشن میں کتنا فائدہ ہوگا۔ اس میں 2 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بندہ اسپیشل ہم رکھیں گے پڑھا لکھا، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ بے روزگاری بہت زیادہ ہے ملک میں، تو پڑھے لکھے بچے ہیں، آج آئی ٹی کا دور ہے، میٹرک، ایف اے، بی اے لڑکے عام بطور سیلز مین کام کر رہے ہیں، تو ان کا ایک سیلز مین جو ہے نا وہ کاؤنٹر پہ بیٹھ جائے گا، وہ ایک ان کی بلنگ بھی کرے گا، وہ سارا سسٹم چلائے گا۔ جہاں تک پوائنٹ آف سیل کا تعلق ہے کہ فائدہ کیا ہوگا، ابھی گورنمنٹ نے ایک جو ہے نا اسکیم لانچ کی ہے، جس میں وہ انعامات بھی دے رہی ہیں کہ جو بندہ بھی جو ہے نا کسی بھی پوائنٹ آف سیل سے جا کے پراپر طریقے سے جا کے وہاں سے پرچیز کرے گا، اس کے پاس ویلڈ انوائس ہوگی، تو اس کا نام جو ہے نا وہ قرآن اندازی میں شامل ہوگا، اور لاکھوں روپے کے انعامات بھی گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے۔ اس کا ایکچولی فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی اکانومی کو کمپیوٹرائز کرنا چاہ رہی ہے، اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا چاہ رہی ہے۔
تو جب یہ ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو جائے گی پھر میرا خیال ہے چھوٹے تاجروں سے ٹیکس لینا گورنمنٹ بند کر دے گی، اور پھر یہ بڑے تاجروں اور مینوفیکچرنگ سٹیج پہ یہ ٹیکس آ جائے گا. پھر جو تاجروں کی جو یہ ریزرویشنز ہیں وہ ان کی آٹومیٹیکلی ان کی مان لی جائے گی جب پوری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی. وہ ایک اور بات کہ پوائنٹ آف سیل لگایا کہاں جائے گا، اس حوالے سے کوئی تعین کیا گیا ہے؟ 1000 اسکوائر فٹ کی پہلے بات کی گئی تھی، کیا اسی پالیسی کو جاری رکھا جائے گا؟ اور جن جگہوں پر دکانیں بنی ہوئی ہیں لیکن وہاں پر ان کی انکم کم ہے، سیل کم ہے، تو ان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ اس حوالے سے کس طرح سے تعین کیا جائے گا کہ یہاں بننا چاہیے، یہاں نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیں چھوٹے تاجر کو تو ویسے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا، جو چھوٹی شاپس ہیں، جو چھوٹی جو نا ایسے پوائنٹ ہیں بزنس کے، اس پہ تو ویسے بھی ہم یہ پوائنٹ آف سیل ہم نہیں لگا رہے. یہ صرف اور صرف ان پہ لگا رہے ہیں جو مطلوبہ ہمارے ہدف پہ آتے ہیں، جن کی سیلز اس طرح کی ہے کہ اس کو ہم ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں. تو وہ تاجر برادری بھی جانتی ہے کہ کس کی سیل زیادہ ہے. تو ملتان میں لاکھوں دکانیں ہیں، ہم لاکھوں پہ تو نہیں کر رہے، ہم تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں کنٹریکٹ میں، ہم پیسے جمع کر کے ایف بی آئی کو دیں گے، ایف بی آئی اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتا. نہیں. یہ تو خیر تاجر اگر خود ہی ٹیکس دینا خود بخود شروع کر دیں، ٹیکس دینا پراپر شروع کر دیں، تو ہمیں یہ پوائنٹ آف سیل یا اس طرح کے ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو تاجر برادری اگر تعاون کرے گی تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے، اور اس سے ہمارے یہ جو کلیشز جو عارضی طور پہ جو ہو رہے ہیں یا متوقع ہیں تو ان کا بھی ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یقیناً اس حوالے سے کافی زیادہ بہتر ہے کہ لاسٹ میں ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ ابھی تک کتنا کام ہو چکا ہے، کتنی جگہوں پر یہ نافذ کیا جا چکا ہے. ایک تو پہلے سے آپ کے پاس موجود تھے جو شاپنگ مالز ہیں، وہاں پر جو نئے پوائنٹس کے لیے آپ نے کوشش کی، کس حد تک کام مکمل ہے، اور اگلے ہفتے میں اگر مذاکرات فرض کے ناکام ہوتے ہیں، اگر تاجر بزد رہتے ہیں تو پھر کیا پالیسی ہوگی، اور اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنتا ہے تو ایف بی آئی کا قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو کوئی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ایسے پوائنٹ جس پہ ہم نے یہ پی او ایس کو جو نا یہ ہم نے پوائنٹ آف سیل ہم نے لگانا بھی ہے، ان کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے. ہماری پالیسی نہیں ہے، تو ایف بی آر کی پالیسی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے، کوئی ملتان کے کسی آفیسر کی پالیسی نہیں ہے. اور اگر کوئی مزاحمت کریں گے یا ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دیں گے تو پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ اپنا کام پھر کرتی ہے. اس میں جو نا ظاہر قانون ہی حرکت میں آئے گا اگر وہ نہیں کرنے دیں گے، اور امید یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس پہ ایکشن لے گی، کیونکہ یہ چیزیں میڈیا پہ آ رہی ہیں، چیزیں ان کے اگر تعاون نہ کرنے کے یہ کلپس میڈیا پہ آ رہے ہیں تو ایف بی آر بھی یہ دیکھ رہا ہے لائیو، اور ان کو کنوے بھی کیا جا رہا ہے. تو ہوپ فلی اس پہ جو بھی وہاں سے حکم آئے گا مرکز سے تو ہم اس کو فالو کریں گے. شکریہ مختار صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، جس طرح آپ نے جانا کہ پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے حکومتی پالیسی واضح ہے، اور اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اکانومی ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے، اسے ایک پراپر چینل میں لانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے جو تاجروں کے تحفظات ہیں اس پہ بھی ہمیں تفصیلی بات کی، اور اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان جگہوں کو فی الوقت فوکس کیا جائے گا جہاں پر سیل زیادہ ہے، جہاں کی جو اس حوالے سے انکم جو ٹیکس ہے وہ زیادہ شو نہیں کیا جاتا، وہاں پر اس حوالے سے کوشش کی جائے گی کہ اس کو ایک باقاعدہ پروسیس میں لایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف بی آر اور تاجروں کے مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ جو فی الوقت تاجر ایف بی آر آمنے سامنے ہے، کیا پوائنٹ آف سیل کا مسئلہ حل ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گی. لیکن حکومتی اور ایف بی آر حکام کے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حکومت اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرائے گی. ہم آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.